بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 483 میں حدود جاری کرنے کے بعد دیگر احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فقی جامع الشرائط کے لیے حدود جاری کرنا اور قضاوت کرنا عصر غیبت کبریٰ میں، تو اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ بعض دوسرے افراد بھی ہیں جن کے لیے جائز ہوتا ہے، تو اس درس میں اس کو بیان کریں گے۔ فقی کے علاوہ جن کو اجراء حدود کا اختیار ہے، فقی نظریات کا جائزہ اور نقد و نظر پیش کیا جائے گا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں فقہا کے باوجود 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ خود حد کو جاری کریں۔ شوہر کے لیے جائز ہے کہ بیوی پر حد جاری کرے، چاہے اس کی بیوی دائمی عقد میں ہو یا منقطع میں ہو۔ اسی طرح ہم بستری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے دونوں آزاد ہوں یا غلام ہو اور دوسرا آزاد ہو۔ دوسرا مورد ہے والد کے لیے جائز ہے کہ اپنی اولاد پر حد جاری کرے، حتیٰ جو اس کے باواسطہ فرزند ہیں اور اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں، ان کے اوپر بھی وہ جاری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام پر حد جاری کرے، نہ فقط غلام بلکہ کنیز پر بھی حد جاری کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر کنیز ہو تو اس پر والد بھی، شوہر بھی اور اسی طرح اس کا مالک بھی اس پر حد جاری کر سکتے ہیں، تو 3 افراد کی ولایت اس پر جمع ہو جاتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى زَوْجَتِهِ دَوَامًا أَوْ مُتْعَةً مَدْخُولًا بِهَا وَغَيْرُهُ حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ وَالْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنْ نَزَلَ وَالسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ بَلْ رَقِيقِهِ مُطْلَقًا، یعنی شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی پر حد جاری کرے، چاہے دائمی ہو یا متع ہو، چاہے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو یا ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح دونوں آزاد ہوں یا دونوں مملوک اور کسی کی ملکیت میں ہوں، یا ایک آزاد ہو دوسرا غلام اور مملوک ہو۔ دوسرا مورد ہے کہ والد کے لیے بھی جائز ہے کہ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر حد جاری کرے، اگرچہ کہ بالواسطہ اس کی اولاد ہو، یعنی پوتے پوتیاں بھی اس پر بھی وہ جاری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مالک کے لیے اپنے غلام پر بلکہ اپنے زر خریدوں پر حد جاری کرنا جائز ہے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ کنیز ہو، مطلقہ، یعنی جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، چاہے وہ غلام ہے یا اس کی کنیز ہے۔ فَيَجْتَمِعُ عَلَى الْأَمَةِ ذَاتِ الْأَبِ الْمُزَوَّجَةِ وِلَایَةُ ثَلَاثَةٍ، پس ایک کنیز کے جو شادی شدہ ہے اور اس کا والد بھی زندہ ہے، تو اس کے اوپر 3 افراد کی ولایت جمع ہو جاتی ہے۔ شوہر بھی اس کے اوپر حد جاری کرنے کی ولایت رکھتا ہے، والد بھی اور اس کا مالک بھی اس پر حد جاری کرنے کی ولایت رکھتا ہے۔ سواء فی ذلک الجلد والرجم والقطع، اور اس حد میں فرق نہیں ہے کہ چاہے اس کو کوڑے مارنے ہوں، چاہے اس کو سنسار کرنا ہو، چاہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہو۔ کل ذلک مع العلم بموجبہ مشاہدۃ او اقرارا من اہلہ، یہ سب اس صورت میں ان کے لیے جائز ہے کہ جب اس حد کے جو اسباب ہیں اس کا علم اور یقین ہو، انہوں نے خود دیکھا ہو یا وہ اس کا اقرار کریں جو اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لا بالبینۃ فإنہا من وظائف الحاکم، لیکن یہ لوگ 2 عادل گواہوں کے ذریعے حد جاری کرنے کا حق نہیں رکھتے، چونکہ وہ تو حاکم شرع یعنی مجتہد جامع شرائط کے وظائف میں سے ہے، اس کے ذریعے وہ حد جاری نہیں کر سکتے۔ وقیل یکفی کونھا مما یثبت بہا ذلک عند الحاکم، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر بینہ
ایسی ہو کہ جس کے ذریعے حاکم کے پاس وہ حد ثابت ہو جاتی ہے تو وہ کافی ہے، شوہر، مالک یا والد اس پر اعتماد کرتے ہوئے حد جاری کر سکتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا الحکم فی المولا مشہور بین الاصحاب لم یخالف فیہ الا الشاذ، یہ حکم کے فقہا کے علاوہ بھی دوسرے افراد حد جاری کر سکتے ہیں۔ مولا اور مالک کی نسبت تو مشہور ہے، شیعہ فقہا اس کے قائل ہیں کہ مالک اپنے مملوک اور اپنے غلام و کنیز پر حد جاری کر سکتا ہے۔ لم یخالف فیہ الا الشاذ، اس میں سوائے شاذ کے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ شاذ کا معنی ہوتا ہے بہت ہی کم مقدار میں کوئی ایک آدھ فقیہ ہوگا جس نے مخالفت کی ہے، اور وہ سلار دیلمی ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْهُمُ الْمُصَنِّفُ، جبکہ دوسرے دو مورد کو شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے اور فقہا کی ایک جماعت نے اس نظریے میں ان کی پیروی کی ہے، جن میں شہید اول بھی ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ شوہر اور والد یعنی بے ترتیب اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر حد جاری کر سکتے ہیں۔ وَدَلِيلُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ وَأَصَالَةُ الْمَنْعِ تَقْتَضِي الْعَدَمَ، گویا کہ شہید ثانی اس میں نقد و نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں شیخ طوسی نے اس کو ذکر کیا اور بعض دوسرے فقہا نے ان کی پیروی کی، لیکن اس کی دلیل واضح نہیں ہے، اور اصالت المنع تقاضا کرتی ہے کہ فقہا کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہ ہو کہ وہ خود سے اپنے ماتحت افراد پر حد جاری کریں۔ اصالت المنع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو حدود اور تعزیرات ہیں ان کو جاری کرنے کا حق امام معصوم کو ہے یا ان کے نائب کو ہے، یا غیبت کبریٰ میں جن کو انہوں نے نائب اور یہ اتھارٹی دی ہے تو ان کو ہے، اور وہ ہے فقہا۔ ان کے علاوہ کسی کے لیے دلیل معتبر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دلیل معتبر نہ ہو تو پھر اصالت منع دلالت کرتی ہے کہ فقہا کے علاوہ دوسرے لوگ حدود شریعہ کو اپنے ماتحت پر جاری نہیں کر سکتے۔ نعم لو کان المتولی فقیہا فلا شبہۃ فی الجواز، ہاں اگر حد جاری کرنے والا شوہر یا والد وہ فقیہ ہو، جامع شرعیت مجتہد ہو، فلا شبہۃ فی الجواز، تو اس کے لیے حدود جاری کرنے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، بلکہ وہ تو فقیہ ہونے کے عنوان سے حد جاری کر سکتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلَفِ أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ مَعَهُ لَا بِدُونِهِ، جبکہ علامہ حلی کی کتاب مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ جو نہایت ہی علمی اور تحقیقی کتاب ہے اور قدیم فقہائے شیعہ کے نظریات کو جمع بندی کرتی ہے، فقہی آراء کا ایک موسوعہ کہلاتی ہے۔ علامہ حلی 726 میں وفات پائی ہے، تو یہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے، نہایت ہی اہم کتاب ہے۔ اگر ہم فقہ کی تحقیقی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں مختلف الشیعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ والد یا شوہر کے لیے حد جاری کرنے کے جواز میں جو اختلاف ہے شیعہ فقہا میں، وہ اس صورت میں ہے جب شوہر اور والد وہ مجتہد اور فقیہ ہوں، لا بدون ہی، اگر وہ فقیہ یا مجتہد نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ وَلَوْ اضْطَرَّهُ السُّلْطَانُ إِلَىٰ إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ظُلْمًا أَوْ اضْطَرَّهُ لِحُكْمٍ مُخَالِفٍ لِلْمَشْرُوعِ جَازَ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ إِلَّا الْقَتْلُ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ظالم اور جابر حکمران ایک انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ظالمانہ حد جاری کرے یا ناحق قصاص کرے، یا مجبور کرتا ہے ایک شریعت کے مخالف حکم کو جاری کرنے کے لیے، تو اس صورت میں جائز ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے مجبوری کی حالت میں، نہایت یعنی اس کے لیے اضطرار اور مجبوری ہو تو وہ اس کو جائز ہے، مگر قتل کرنے کے لیے وہ اس کو مجبور کرے کسی کو ناحق تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔
اس میں وہ تقیہ اور اصرار اور مجبوری کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ وَلَوْ اضْطَرَّهُ السُّلْطَانُ، اگر کسی شخص کو حاکم مجبور کرے الی اقامت حد، کہ کسی نے واقعاً گناہ کیا ہے اس پر حد شرعی جاری کرنی ہے، او قصاص، یا کسی سے قصاص کرنا ہے، وہ اس پر ظلم و جابر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس پر جاری کریں، او اضطرہ لحکم مخالف للمشروع، یا اس کو کسی ایسے حکم کو جاری کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ جو شریعت کے مخالف ہوتا ہے، جاز لمکان ضرورہ، تو ضرورت اور مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے، الا القاتل، مگر کسی کو قاتل کرنے کے لیے کہے، فلا تقیۃ فیہ، تو اس میں کوئی اضطرار اور مجبوری اور تقیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنی پھر جو ہے نا جی شہادت دینی چاہیے، دوسرے کو قتل کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَدْخُلُ فِي الْجَوَازِ الْجُرْحُ لِأَنَّ الْمَرْوِي أَنَّهُ لَا تَقِيَّةَ فِي قَتْلِ النُّفُوسِ وَهُوَ خَارِجٌ، وَأَلْحَقَهُ الشَّيْخُ بِالْقَتْلِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَا تَقِيَّةَ فِي الدِّمَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ۔ اس بنیاد پر جب تک قتل کرنا لازم نہ آتا ہو تو حد جاری کرنا، قصاص کرنا جس میں دوسرے کو زخم لگانا بھی لازم آتا ہو، اضطراری صورت میں جائز ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ قاتل انسان کے بارے میں تقیہ جاری نہیں ہوتا، یعنی لأن المروی انہ لا تقیۃ، منقول ہے، روایت میں ہے کہ قاتل انسان میں تقیہ جاری نہیں ہوتا، فہو خارج، وہ خارج ہے، باقی اس کے اوپر ہاتھ جاری کرنی ہے، اس کو زخم لگانا ہے، وہ سارا اس میں داخل ہوگا، یعنی جواز کے زمرے میں آئے گا۔ وَأَلْحَقَهُ الشَّيْخُ بِالْقَتْلِ، جبکہ شیخ طوسی نے زخم لگانے کو بھی قاتل کے ساتھ ملحق کیا ہے، مدعیاً انہ لا تقیۃ فی الدماء، اور انہوں نے دلیل دی ہے کہ خون کے معاملے میں تقیہ اور اضطرار اور مجبوری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، اور اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی مدعین کا معنی یہ کہ شیخ طوسی نے دعویٰ فرمایا ہے کہ خون کے معاملے میں تقیہ جائز نہیں ہوتا، نہ قاتل کرنے کی حد تک جائز ہوتا ہے، نہ ہی زخم لگانے کی حد تک جائز ہوتا ہے، چونکہ یہاں پر تقیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، اس میں اشکال موجود ہے۔ واجہ اشکال یہ ہے کہ اولاً ایسی صحیح اور معتبر روایت کے جس کا مضمون یہ ہو کہ خون کے معاملہ میں تقیہ نہیں ہوتا، وارد نہیں ہوئی، اگر ایسی روایت ہو تو اس سے مراد قاتل کی حد تک جو ہے وہ خون مراد ہے، لیکن زخم کی حد تک اس کو شامل نہیں ہے۔ اس درس میں شوہر کے لیے اقامہ حد جاری کرنا بیوی پر، اور والد کا اپنی اولاد پر، اور مالک اور مولا کا اپنے غلام پر۔ تو جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو اس کو شیخ طوسی نے نہایہ میں ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ اردو بھی 2007 میں شائع ہوا لاہور سے، اور نہایہ طبع عربی صفحہ 300 میں ہے، اور اسی کا فتویٰ قاضی نے دیا ہے اور شہید اول نے دیا ہے، اور شیخ مفید ابن زہرہ ابن ادریس ہلی طبرسی بلکہ مشہور کی طرح منسوب ہے کہ شوہر کے لیے بھی حد جاری کرنا بیوی پر جائز نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے رخصت موجود نہیں ہے، اصل من جاری ہوتی ہے۔ اور جو شیخ طوسی نے نہایہ میں ذکر کیا ہے تو وہ خبر ہم تک نہیں پہنچی، حتیٰ کہ ہم اس کی سند اور متن کی تحقیق کر سکیں۔ اسی لیے محقق ہلی نے مختصر نافع میں شرح الاسلام میں، علامہ ہلی نے قواعد الاحکام میں تردد کیا ہے اس مسئلے میں۔ قوی تر نظریہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے بھی حد جاری کرنا ممنوع ہے، چونکہ اس کے لیے ایسا جواز کی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر جواز کی دلیل ہوتی تو پھر دائمی اور متوالی بیوی اور اسی طرح دونوں آزاد ہوتے، غلام ہوتے، یا ایک آزاد دوسرا غلام ہوتا، اس میں فرق نہ ہوتا، اور حد میں بھی فرق نہ ہوتا، وہ کوڑے مارنا ہو، سنسار کرنا ہو، قاتل کرنا ہو۔ اسی طرح والد کے لیے اولاد پر حد جاری کرنے کی جو رخصت ہے یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے فتویٰ دیا ہے، لیکن دیگر جو ہے معتبر ادلہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مولا کا اپنے غلام پر حد جاری کرنا تو یہ مشہور نظریہ ہے، اس میں شیخ مفید نے اور دہلمی نے اختلاف کیا ہے،
عمدہ دلیل اس کے جواز کی وہ شیخ طوسی کی دلیل نہیں ہے جو نہایہ میں انہوں نے پیش کی، بلکہ روایات ہیں۔ ایک تو نبوی روایت ہے دائم الاسلام میں اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، مستدرک الوسائل باب 27 میں ہے، ابواب مقدمات الحدود میں۔ اور انبس بن مصعب کی روایت ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی جاریہ لی زنت احدھا قال نعم، میری ایک کنیز نے بدکاری کی ہے میں اس پر ہاتھ جاری کروں، فرمایا ہاں۔ اسی کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے اسی معنی میں ہے، اور فرمایا وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِتْرٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ سُلْطَانَ، فصیل شیعہ باب 30 ابواب مقدمات الحدود میں ہے۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ یہ پردے میں ہونا چاہیے، کہیں حاکم اور سلطان تمہارے اوپر اس کا کیس نہ بنا لے۔ وہ جو شہید ثانی نے فرمایا کہ مختلف الشیعہ سے ظاہر ہے، تو مسالک الافہام فی شرح شرائع اسلام میں فرمایا وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلَفِ أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ مَا لَوْ كَانَ الْأَبُ وَالزَّوْجُ بَلِ الْمَوْلَى فَقِيهًا وَحِينَئِذٍ فَيَتَّجِهُ الْجَوَازُ، اختلاف اسی صورت میں ہے کہ جب والد شوہر اور مالک فقیہ ہوں تو اس صورت میں جواز کا نظریہ بہتر ہے۔ یہ جو آخر میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو مجبور کرتا ہے ایک ظالم حکمران کسی پر ہاتھ جاری کرنے یا قصاص جاری کرنے کے لیے یا ایک مخالف شریعت حکم جاری کرنے کے لیے تو تقیہ جائز ہے، لیکن قاتل میں تقیہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن اعین کوفی جلیل القدر سے کا راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی التقیۃ فی کل ضرورہ وصاحبها اعلم بها حین تنزل به، فصیل شیعہ باب 25 ابواب الامر والنہی، یعنی تقیہ کرنا ہر مجبوری کی حالت میں جائز ہوتا ہے، اور جس پر مجبوری آتی ہے تو وہ اس کے موضوع کو بہتر جانتا ہوتا ہے۔ صحیح فضلاء جلیل القدر سے کا راویوں نے روایت کی امام باقر علیہ السلام سے التقیۃ فی کل شیء یضطر الیہ ابن آدم فقد احلہ اللہ لہ، کہ تقیہ ہر اس مجبوری کے کام میں جائز ہے کہ جس کے لیے انسان مجبور اور مضطر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ عامر بن یحییٰ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے التقیۃ فی کل ضرورہ، ابن ابی عمر اعجمی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اور اسی طرح روایت ہے ابن ابی یافور عبداللہ ابن ابی یافور جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ تو اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں جن کو اصول کافی میں بھی نقل کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، کتاب الایمان والکفر میں، اور دیگر علماء اور فقہاء محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو نقل کیا ہے اور ان کی موضوع شناسی کی ہے، ان کے معنی کو دقت سے بیان کیا ہے۔ مگر قاتل کے معاملے میں تقیہ نہیں ہوتا، چونکہ روایات ہے۔ محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کا راوی کی امام باقر علیہ السلام سے روایت انما جعل التقیہ لیحقن بہ الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیہ، تقیہ قرار دیا ہے تاکہ خون کو محفوظ کیا جائے، جب خون تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر تقیہ نہیں ہوتا۔ وسائل شیعہ باب 31 ابواب الامر والنہی میں ہے، اور ابو حمزہ تو مالی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے انما جعلت التقیہ لیحقن بہ الدم فاذا بلغت التقیۃ الدم فلیس التقیہ۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے ایک ہی قسم کی روایت ہے۔ شیخ طوسی نے قاتل کے ساتھ زخم لگانے کو ملحق کیا ہے، چونکہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی خون بہایا جاتا ہے زخم میں بھی، تو وہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں اشکال ہے کہ روایات اس سے انصراف رکھتی ہیں اور وہ خصوصاً قاتل کو منع کرتی ہیں۔